بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت ایک سبق آموز حکایت یاد آئی۔ ہندوستان کے بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور بادشاہ ہے، جو بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ہی متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور شریعت کے پابند بادشاہ تھے۔ یہ بادشاہت کے بدلے میں تنخواہ وغیرہ نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ قرآن کریم کے حافظ تھے اور اپنے ہاتھ سے قرآن شریف لکھا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف میں نے بھی دیکھا ہے الحمدللہ۔ قرآن کریم کے ہدیے سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو 10,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ قرآن شریف کے تو حافظ تھے ہی، عالم بھی تھے، اور ان کی حکومت بہت بڑی حکومت تھی۔ موجودہ پاکستان، افغانستان، ہندوستان اور جو آزاد ریاستیں ہیں، سمرقند، بخارا، ہرات سے لے کر برما تک، سب ان کی حکومت تھی۔ اتنے بڑی سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود نہ ان کی نماز قضا ہوتی تھی، نہ تہجد فوت ہوتی تھی۔ ان کا یہ واقعہ ہے۔ ان کے استاد حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، جو زمانے کے بڑے متقی، پرہیزگار اور بڑے عالم و صوفی اور بزرگ تھے، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کے استاد حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ان کا بڑا اکرام کیا، احترام کیا، اور جب ملاقات کر کے جانے لگے تو بادشاہ نے 2 آنے ان کی خدمت میں بطور ہدیہ کے پیش کیے۔ استاد محترم نے وہ قبول کیے، اور اپنے گھر آنے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھئی یہ بڑے مبارک اور بابرکت 2 آنے ہیں، ان کو حفاظت سے رکھنا اور کسی ایسے کاروبار میں لگانا کہ جس میں برکت و ترقی ہو۔ تو ان کی اہلیہ نے 2 آنے کے انڈے منگوا لیے، جو 1.5 درجن آ گئے، اور اس پر مرغی بٹھا دی۔ ہر انڈے میں سے چوزا نکل آیا، اور وہ سب بڑے ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب مرغیاں ہو گئے، اور انہوں نے بھی انڈے دینے شروع کر دیے۔ ان میں اللہ پاک نے ایسی برکت ڈالی کہ انہیں بیچ کر انہوں نے بکریاں پال لی۔ پھر ان میں ایسی برکت ہوئی کہ انہیں بیچ کر گائے بیل خرید لی، اور پھر گھر میں بھینس وغیرہ بھی آ گئی، اور پھر انہیں بیچ کر اچھے خاصی جائیداد ان کی بن گئی۔ تو ہمایوں جو تھے، جو اس وقت بادشاہ نہیں تھے، ان کو بدگمانی ہوئی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ چونکہ اورنگزیب عالمگیر کے شاگرد ہیں، نہیں استاد ہیں، تو یہ رشوت لیتے ہوں گے، تبھی تو یہ اتنی تیزی سے بڑھتے
یہ تو بڑی انہوں نے جائیدادیں بنا لی. تو یہ بات جو ہے اورنگزیب عالمگیر کے بھی علم میں آئی کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ غیر معمولی طور پر مال و جائیداد کے مالک بن رہے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے اپنے استاد محترم کو تشریف لانے کے لیے درخواست کی اور پھر ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سننے میں آ رہا ہے، بعض لوگ آپ سے بدگمانی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر معمولی جو آپ کی مال و جائیداد میں ترقی ہوئی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ کہا بھائی اس کے سبب کیا ہے؟ وہ تم نے جو دعانے دیے تھے یہ سب اس کی برکت ہے. اللہ پاک نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ دن دوگنی رات چوگنی، اور دیکھتے دیکھتے میرے اتنے سارے مال و جائیداد ہو گئے. تم بتاؤ یہ دعانے تمہارے پاس کہاں سے آئے تھے جو میرے لیے اس قدر عروج کا باعث بنے؟ تو یہ سن کر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور کہا حضرت یہ تو راز کی بات تھی، مگر اب آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. اور پھر اس نے اپنے خادم کو آواز دی، وہ آ گیا. کہا جو فلاں محلے کے اندر میرا منشی رہتا ہے، اس سے کہو کہ پچھلے 3 سال کا کھاتا لے کر کے آ جائے، میرا کھاتا لے کے آ جائے. جب وہ منشی کو بلانے گیا تو وہ بھی بیچارہ ڈر گیا، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا ہو گیا، کیوں 3 سال کا کھاتا منگوا رہے ہیں. تو بیچارہ ڈرتا آیا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، مجھے تم سے صرف معمولی سی بات پوچھنی ہے. اور کہا کہ فلاں تاریخ کا کھاتا کھولو اور دیکھو اس میں میں نے کیا کیا اخراجات کیے ہوئے ہیں. تو اس نے فوراً وہ کھولا اور اس کو پڑھ کے سنانا کہ آخر میں لکھا ہوا تھا کہ دعانے دیے حضرت نے. اس کے بعد پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے منشی سے پوچھا کہ تمہیں ان دعانے دینے کا کوئی قصہ یاد ہے تو ذرا سناؤ، اسے کیا واقعہ ہے؟ تو اس نے سنایا کہ جی اس تاریخ میں دراصل رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی اور میرے گھر کی چھت ٹپک رہی تھی. میری اہلیہ مجھ پر ناراض ہو رہی تھیں کہ میں تم سے کتنی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ چھت صحیح کروا دو ورنہ بارش کا زمانہ آ رہا ہے، اندر پانی ٹپکے گا تو پریشانی ہوگی. اب دیکھو میں ان بچوں کو لے کر کہاں سوؤں، جگہ جگہ چھت میں پانی ٹپک رہا ہے، کہاں میں ان کو لے کر بیٹھوں. آپ سے اتنا نہ ہوا کہ یہ کام کروا دیتے تو آج بارش کے زمانے میں یہ پریشانی نہ ہوتی. تو کہتے ان کے جواب سے مجھے بھی پریشانی ہوئی. میں نے جلدی سے کھڑکی کھول کے باہر دیکھا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ جو بارش سے آپ کو بچانے کے لیے کسی صاحبان کے نیچے کھڑا ہے. میں نے اس کو آواز دیا، ارے کام کرو گے؟ میں نے کہا ہاں جی کروں گا. کہا میں تمہیں کدال دے دیتا ہوں، پھاوڑا دے دیتا ہوں، تم کیا کہتے ہیں ذرا سے مٹی اٹھا کے تغاری میں ڈال کے ذرا چھت پہ ڈال دو تاکہ گھر کے اندر جو پانی بارش کا ٹپک رہا ہے وہ بند ہو جائے. میں نے ٹھیک ہے دعانے لوں گا. ہاں ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ میں دیکھتا رہا، نگرانی کرتا رہا. وہ 2-3 گھنٹے اس نے مٹی بھر کے چھت پہ ڈالی اور سب جگہ سے اس کی مرمت کی اور ماشاءاللہ پانی آنا ٹپکنا بند ہو گیا، بارش کا پانی اندر ٹپکنا بند ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے کام کر دیا، مجھے پیسے دو. میں نے کہا ابھی تو ہے نہیں میرے پاس. بھائی کل آ جانا، کل دے دوں گا. میں کل آنا ہو یا نہ ہو، تم تو جو کچھ ہے مجھے ابھی دے دو. تو میں نے ڈھونڈا ڈھانڈا تو مجھے یہ دعانے ملے، وہی میں نے اس کو دے دی، وہ چلا گیا. بس یہ ہے مجھے تو اس کا واقعہ دعانے دینے کا اس طرح سے یاد آتا ہے. کہا تھا سوچ جا، منشی کو واپس کر دیا. منشی چلا گیا. تب اس سے کہا کہ حضرت یہ آپ کے شاگرد کی خدمت ہے. اللہ یہ جو مزدور تھا یہ آپ کا شاگرد سامنے بیٹھا ہے، یہ اس نے کیا تھا، یہ اس کے دعانے مزدوری ہے اس کی. بادشاہ
اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اور وہ مزدوری کر رہا ہے. کہتے ہیں مجھے اس وقت مخلوق کی خدمت کرنے میں جو مزہ آ رہا تھا وہ میں ہی جانتا ہوں. ایسے بادشاہ تھے اور ایسی حق حلال کی وہ اس کی دعائیں تھے. تو کیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی. حقیقت یہ ہے کہ حلال اگر واقعی حلال ہے تو اس میں ایسی برکت ہے، ایسی برکت ہے، جیسے حضرت کے دعانے میں برکت آپ نے دیکھ لی، سن لی. جو ہماری روزی چونکہ حلال نہیں ہے اس لیے اس کے اندر برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، راحت نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے. ورنہ برکت والے مال میں، روزی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ بیان سے باہر ہے. وہ یہی ہے کہ آدمی کاروبار کرے یا ملازمت کرے، اس کا حق ادا کرے اور اپنی روزی کو حلال کرنے کی پوری کوشش کرے. جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، کم نہ تولے، کم نہ ناپے. حلال روزی جو ہے وہ حاصل کرنا فرض بھی ہے اور باعث خیر و برکت بھی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سب واقعے سے پورا سبق لیں اور اپنی روزی کو حلال کرنے کی کوشش کریں. تو حلال کا تھوڑا بھی بہت ہے اور حرام بہت بھی تھوڑا ہے. حرام میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، طرح کی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں. بس وہ ادھر سے آتا ہے ادھر نکل جاتا ہے. اور حلال مال موجب راحت بھی ہے، موجب سکون بھی ہے، موجب عزت بھی ہے، موجب برکت بھی ہے. آئے تو سکون کا باعث بنے. اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور طیب روزی عطا فرمائے اور ہمیشہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.